ویلکم پیپل، دا نیم از یاسر۔ آج کے ایپیسوڈ کا نام ہے اے نیو لینڈ نائٹ۔ یہ کہانی ہے ایک شہر کی، وہ شہر جو ہمیشہ خاموش رہتا تھا، خاص کر کے یہاں کی رات۔ یہاں کی راتوں میں کچھ عجیب سی خاموشی تھی، ایک دم کالی اور سنسان۔ لیکن آج کچھ بات الگ تھی۔ شہر کا یہ علاقہ جو ایسٹ میں تھا، ایک بڑے اور گھنے جنگل کے پاس تھا۔ جنگل کی آوازیں ہر شہر واسی کو سنائی دیتی تھی۔ آج کی رات کولڈ، ڈارک اور کافی مسٹیریس تھی۔ آج فل مون تھا، لیکن وہ کالے اور گھنے بادلوں کے پیچھے چھپا ہوا تھا۔ ہر رات کی طرح اس رات میں بھی بھیڑیوں کی چیخیں سنائی دے رہی تھیں۔ برگد کے پتے زور زور سے ہل رہے تھے۔ یہ برگد کا پیڑ جنگل کا آخری پیڑ تھا، اور سہرا کے گھر کے قریب بھی۔ سہرا شہر کے کنارے رہتی تھی۔ اس کے گھر کا بیک یارڈ سیدھا جنگل کا سامنا کرتا تھا۔ آج ہی کی رات ایملی سہرا کے لیونگ روم میں بیٹھ کر ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ رات کے لگ بھگ 2 بجے تھے، اس لیے شاید سہرا پہلے ہی اپنے بیڈ روم میں سو گئی ہوگی، جو اوپر والے فلور پر تھا۔ گھر کا مین ڈور سہرا کے لیونگ روم میں ہی تھا۔ لیونگ روم کافی بڑا تھا، اور اسی لیونگ روم سے کچن کنیکٹ ہوتا تھا۔ ٹھیک لیونگ روم اور کچن کے بیچ سیڑھیاں تھیں جو اوپر والے فلور پر لے جاتی تھیں۔ لیونگ روم میں ایملی ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر چینل چینج کر رہی تھی۔ وہ اس وقت اتنی بورڈ تھی کہ وہ کوئی بھی رومانٹک سیریل دیکھ سکتی تھی، جو کہ وہ عام طور پر پسند نہیں کرتی تھی، کیونکہ اس کا زیادہ انٹرسٹ کرائم اور تھرلر میں تھا۔ چینل بدلتے وقت اس نے کچھ ایسا دیکھا جس نے اس کی توجہ اپنی طرف کی۔ اس نے ٹی وی کا والیوم تیز کیا اور دھیان سے سنا۔ بریکنگ نیوز، نیو لینڈ جیل سے ایک سائیکو کلر بھاگ گئی ہے۔ اس کا نام جین پارکر ہے۔ اس نے 2 عورتوں کا مرڈر کر دیا جو اپنے گھر میں اکیلی سو رہی تھی۔ یہ کلر ابھی بھی فرار ہے اور آخری بار نیو لینڈ کے ویسٹ ایریا میں دیکھی گئی ہے۔ پولیس کی ریکویسٹ پر آپ سب لوگ اپنے دروازے بند کر لیں اور گھبرائیں بالکل نہیں، اس کی تلاش ابھی بھی جاری ہے۔ یہ خبر سن کر ایملی بہت ڈر گئی تھی۔ سہرا کا گھر نیو لینڈ ایسٹ میں تھا، اور نیو لینڈ ایسٹ اینڈ ویسٹ کے بیچ کا ڈسٹینس لگ بھگ 10 کلومیٹر کا تھا۔ ایملی یہ جانتی تھی کہ شہر کا یہ حصہ سب سے صحیح حصہ ہے چھپنے کے لیے، کیونکہ یہ اس گھنے جنگل سے جڑا تھا، وہی کالا اور خوفناک جنگل۔ ایملی بہت گھبرا رہی تھی۔ اس کا چہرہ پورا پسینے میں ہو گیا تھا۔ کلاک کی ہر موومنٹ کے ساتھ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی۔ وہ اٹھ کر دروازے کی طرف بھاگی اور اس نے لاک کر دیا، ساتھ ہی ساتھ لیونگ روم کی ہر ونڈو کو بھی۔ ایملی کو ڈاؤٹ تھا کہ شاید سہرا کی ونڈو کھلی ہوگی۔ وہ یہ رسک نہیں لے سکتی تھی، تو وہ بیڈ روم کی طرف بھاگی۔ اس نے بیڈ روم کا ڈور کھولا اور دیکھا کہ سہرا، اس کی کسٹمر، بہت سکون سے سو رہی تھی۔ ونڈو کے کھلے ہونے کی وجہ سے روم کا ٹیمپریچر ٹھنڈا تھا۔ ایملی نے ونڈو کے باہر جھانک کر دیکھا، وہاں سب کچھ خاموش تھا۔ اس نے ونڈو بند کری اور نیچے آ گئی۔ وہ ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر دیکھنے لگی۔ اس نے والیوم بھی نہیں بڑھایا، صرف ہیڈ لائنز پر نظر دوڑاتی رہی، وہ بھی جین پارکر کے پکڑے جانے والی خبر کی امید میں۔ سڈنلی ایملی نے ڈور پر کولڈ ناک سنی۔ یہ سنتے ہی ایملی کی روح کانپ گئی۔ وہ حد سے زیادہ ڈر رہی تھی، یہ سوچ کر کہ دروازے پر کھڑا شخص کلر بھی ہو سکتا تھا۔ ایملی کی ہارٹ بیٹ تیز ہو رہی تھی۔ دروازے پر کھڑا شخص دوبارہ کھٹکھٹاتا ہے۔ ہر دستک کے ساتھ ایملی کا جسم خوف سے کانپ رہا تھا۔ اچانک سے سب کچھ خاموش ہو گیا، سب کچھ شانت، جیسے وہ شخص دروازے پر کبھی تھا ہی نہیں۔ ایملی نے ایک گہری سانس لی، سوچ کے کہ وہ شخص جا چکا ہے، لیکن کیا سچ میں؟ ایملی نے صوفے پر بیٹھ کر ٹیبل سے پانی کا گلاس اٹھایا، اور جیسے ہی اس نے گلاس کو منہ سے لگایا، اس نے کچھ محسوس کیا۔ کچھ ہلچل تھی لیونگ روم کے لیفٹ ونڈو میں، کوئی موومنٹ۔ ایملی نے جب نظر گھما کر دیکھا تو کوئی ہیومن شیڈو اسے گھور رہا تھا۔ Thank you so much for listening my story.
آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. یہ اسٹوری کا صرف فرسٹ چیپٹر تھا. ریمیننگ چیپٹرز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں. مع السلامہ پیپل. سی یو in the next video.